کا کبھی دل نہیں توڑتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ظاہر ہے، سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بظاہر وہ کچھ کبھی بدصورت ہیں، حسین نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کو بدصورت تو نہیں کہا کرتے، لیکن حدیث کی کتابوں میں یہی جملہ آیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے، جنگلات میں رہتے، جنگلوں میں پھل اور سبزی خرید کر لاتے، آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے، آقا کو تحفے دیتے، آقا شہری کپڑے اس صحابی کو دے دیا کرتے۔ ایک دن آقا بازار کی طرف اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا وہ صحابی جو بظاہر حسین نہیں تھے، لوگ ان کو کبھی اس صورت کہتے تھے، بدصورت کہتے تھے کہ ان کی صورت اچھی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا انداز دیکھیں، میرے آقا کی محبت کا انداز دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر جب دیکھا کہ میرا صحابی اپنا متاع مال بیچ رہا ہے، جنگلات سے سبزی لایا ہے، پھل لایا ہے اور بیچ رہا ہے، آقا نے پیچھے سے پکڑ کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، دوست ایسے کیا کرتے ہیں، محبت کرنے والے ایک دوسرے سے یوں بھی محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ ذرا چشمے تصور سے تخیل باندھنے کی کوشش کریں اور مدینہ المنورہ اپنے دل کو لے جائیں، وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ آقا اپنے صحابی سے پیار کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں۔ آقا اس صحابی کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں اور آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے چھوڑ دو مجھے، کون ہے کون ہے؟ آقا نہیں بتاتے میں محمد عربی ہوں، آقا نہیں بتاتے کہ میں سبب وجود کائنات ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جواب نہیں دیا تو تھوڑا سا اس نے اپنی گردن کو موڑا، اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ آقا ہیں تو پھر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں کون ہے، اس نے اپنی پیٹھ کو آقا کے سینے سے لگا لیا۔ برکت حاصل کرنے کے لیے وہ مشکات نبوت جہاں سے نور کا صدور ہوتا ہے، جہاں سے روحانیت کا صدور ہوتا ہے، وہ جو اصل ہے روحانیت کی، جہاں سے فیض نکلتا ہے، اس صحابی نے اپنی پیٹھ کو آقا کے سینے سے لگا لیا۔ برکت حاصل کر رہے ہیں وہ صحابی، اور آقا پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا، کون ہے میرے اس غلام کا خریدار؟ اب وہ صحابی جانتے ہیں کہ وہ حسین نہیں ہے، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھ غلام کو بیچیں گے تو کچھ مال نہیں ملے گا، مجھ ادنا احقر کو کون خریدے گا، میری تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں ہے ظاہر، بظاہر تیری کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تیری بڑی قیمت ہے۔ اللہ کرم ہے، وہ عنایت ہے، وہ رحمت ہے آقا کی کہ کسی بدصورت کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ تو بدصورت ہے۔ آقا نے سیدنا حسین کو اپنی چھڑی سے پیٹ میں ہلکی سی ضرب لگائی۔ سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے مجھے مارا ہے، آپ نے مجھے مارا ہے، اب میں انتقام لوں گا، انتقام لوں گا، I will take revenge، میں انتقام لوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تجھے مارا ہے چھڑی سے، تو مجھے مار لے۔ شگفتہ مزاج تھے اور ان کا سینس آف ہیومر بڑا امیزنگ تھا اس صحابی رسول کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ سے انتقام لوں گا، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا ہے، میں بھی ریونج لوں گا، انتقام لوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، یہ ہے میرا پیٹ، انتقام لے لے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مجھے مارا تو اس وقت میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، آقا اب میں بھی انتقام اسی طرح لوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کو اٹھا لیا، اپنی قمیص کو اٹھا لیا، کہا ہے صحابی انتقام لینا چاہتا ہے، انتقام لے لے۔ اس صحابی نے فوراً آقا کے جسم اطہر کو چومنا شروع کر دیا، آقا کے بطن اطہر کو چومنا شروع کر دیا، آقا کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ زبان حال سے کہہ رہا ہے بدلہ میں نے کیا لینا ہے، میرا یہی مقصد تھا کہ آپ کے جسم اطہر کو چوم لوں، کہ جو آپ کو چومتا ہے پھر جہنم کی آگ اسے چھوتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیار کے اظہار میں انتقام کا نام لے کر آپ کے پیٹ کو چومنا چاہتا تھا۔ آقا سے محبت کرنے والوں کے انداز نرالے، ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں۔ جب آپ کلام کر رہے ہوں تو درود و سلام ہو، اور جب کلام نہیں کر رہے ہوں تو سانس کے ساتھ ذکر اللہ کریں۔